کسی دور دراز ملک کا ایک مسافر ایک ملک سے گزر رہا تھا۔ ادھر ادھر گھومتے پھرتے اس کی ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہوئی جو اس ملک میں بہت دنوں سے رہ رہا تھا اور وہاں کی ہر چیز کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ مختلف چیزوں کے بارے میں بات کرتے کرتے مسافر نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنے بادشاہ کو اچھا راجا کہہ سکتے ہو؟ آدمی نے جواب دیا، ہاں، وہ بہت اچھا انسان ہے۔ تو وہ مسافر بولا کہ اگر وہ عقل مند ہے تو اس سے 3 سوال کرنا۔ مسافر بولا، اچھا، اپنے بادشاہ سے پوچھنا کہ تمہارے ملک کا مرکز کہاں ہے، آسمان پر کتنے ستارے ہیں اور دیوتاؤں کے راجا کا کیا نام ہے۔ چند دنوں کے بعد وہ آدمی راج محل گیا اور بادشاہ کے سامنے پیش ہو کر ان سوال کرنے کی اجازت مانگی جو اس آدمی نے اس سے کیے تھے۔ بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی اور اس آدمی نے وہ 3 سوال بادشاہ سے دہرائے۔ بادشاہ نے یہ سوال سن کر پریشان ہو گیا اور اس نے اپنے مشیروں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا، کیونکہ وہی ان کے بڑے عہدے داروں میں سے تھے جو ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ سکتے تھے۔ وہ سب آئے، سب نے کوشش کی، لیکن وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے پائے۔ بادشاہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ان کے سر قلم کر دیے جائیں۔ شاہی حکم تھا، فوراً اس حکم کی تکمیل کی گئی اور ان کے سر کاٹ دیے گئے۔ اب بادشاہ نے اپنے دوسرے وزیروں اور درباری پنڈتوں کو بلا بھیجا۔ مشیروں کی طرح وہ بھی غور و فکر میں ڈوب گئے، لیکن وہ 3 سوالوں کا جواب نہ حل کر سکے۔ اب تو بادشاہ اور بھی آپے سے باہر ہو گیا اور ان کے بھی سر قلم کرنے کا حکم دیا گیا۔ فوراً اس کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ اب شاہی پنڈت کی محل میں پیشی ہوئی۔ جب وہ اسے بادشاہ کی دماغی حالت کا پتہ چلا اور یہ معلوم ہوا کہ پہلے لوگوں کے سر کاٹے جا چکے ہیں تو مارے ڈر کے وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ جب بادشاہ کے سامنے گیا تو اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ جب اسے سوال بتائے گئے تو بدحواس ہونے کی بجائے اس نے بہت حاضر دماغی کا ثبوت دیا اور بادشاہ سے 1 دن کی مہلت مانگ لی۔ بادشاہ نے اسے 1 دن کی مہلت دے دی اور اس سے کہا کہ کل تم نے اگر میرے سوالوں کے جواب نہ دیے تو تمہارا سر بھی قلم کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف جب پنڈت گھر لوٹا تو وہ بہت پریشان تھا۔ پریشان حالت میں وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ اسی وقت اس کا چرواہا جو اس کی بکریاں چراتا تھا، اس نے اپنے مالک کو دیکھا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ چرواہے نے اپنے مالک سے پریشان ہونے کی وجہ پوچھی تو پنڈت نے اسے ان 3 سوالوں کے بارے میں بتایا۔ چرواہے نے پنڈت سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، کل جب آپ بادشاہ کے محل میں جائیں گے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا۔ اگلا دن آیا، پنڈت اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے گیا اور بہت فخر سے بولا، بادشاہ سلامت، میں کیا آپ کے سوالوں کے جواب تو میرا چرواہا بھی دے گا۔ بادشاہ حیران ہوا اور لڑکے سے اپنے سوال باری باری پوچھنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے اپنا پہلا سوال پوچھا کہ میرے ملک کا مرکز کہاں ہے۔ لڑکیاں دربار میں کھڑا تھا۔ اس نے دربار کے درمیان میں ایک چھڑی گاڑ دی
और कहने लगा कि आपके मुल्क का ये मरकज है, हर तरफ से नाप लीजिए, बराबर आएगा। बादशाह उसके इस तरह से जवाब देने का हैरान रह गया और उसने फिर दूसरा सवाल किया कि आसमान में कितने तारे हैं। ये सुनकर लड़ा जो बकरी की खाल अपने साथ लेके आया था जमीन पर फैला दी और कहने लगा, इस खाल पर ऊपर लगे हुए जितने बाल हैं आप गिन लें और सितारे भी गिनते जाएं, दोनों की तादाद बराबर होगी। लड़का बहुत हाजिर जवाब था। बादशाह इस जवाब से खुश हो गया और अब आखिर में इसने अपना तीसरा सवाल दोहराया कि अब मुझे बताओ देवताओं के राजा का क्या नाम है। लड़के ने कहा कि मैं इस तरह इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। बादशाह बोला, फिर कैसे दोगे? लड़का बोला कि पहले मुझे बादशाह की तरह सजाया जाए, मेरे सर पर ताज रखा जाए, हाथ में तलवार दी जाए और इस हीरों के मुंह वाले शाही तख्त पर मुझे बैठाया जाए, तब मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। बादशाह ने हुक्म दिया। लड़के को नहलाकर सजा संवार कर शाही तख्त पर बैठाया गया। ताजपोशी के बाद शाही तख्त की तरफ बढ़ते हुए इस नए बादशाह ने हुक्म दिया कि इस जालिम को पकड़ कर ले आओ। इसने कितने ही बेगुनाहों के सर कटवाए हैं। फिर बादशाह की तरह घूमकर वो बोला, देखा यूं ही काम देवताओं के राजा का होता है। इस तरह से मुल्क के लोगों को इस बेवकूफ बादशाह से छुटकारा मिला और अपनी अकल की वजह से वो नौजवान इस मुल्क का बादशाह बन गया।